نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله العظيم ما إن مدحت محمدا بمقامتي ولكن مدحت مقامتي بمحمدی نثار تیرے چہرے پہ ہزاروں ہزاریں اے ربیع الاول سوائے ابلیس کے سبھی جہاں میں خوشیاں منا رہے ہیں ہوتے کھاتے خلیل میرا کعبہ بنا مولا قرآن صافی اسم تیرے دل کی ہے وہ جو ہو تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے برادران اسلام عاشقان رسول عالم اسلام کی عظیم دینی درسگاہ قدیمی دینی درسگاہ اہل سنت و جماعت کی آن بان شان اور پوری امت مسلمہ کے اماموں کی غیرت و مرکز حمیت مفتی اعظم پاکستان مفتی عبدالقیوم حضاوی نبر اللہ مرکزہ کی ایمانی غیرت کی کچھار جو لوہاری گیٹ میں جلوہ کر ہے وہاں سے عشق مستی کا یہ قافلہ جو امیر لاہور کی گلی کوچوں کو کریا کو حضور علیہ السلام کے آمد کے نعرے سے لبیک یا رسول اللہ کے نعرے سے تاجدار ختم نبوت کے نعرے سے سرکار کی آمد مرحبا کی سزاؤں سے پوری گلی کوچوں کو منور کرتے ہوئے عاشقان رسول کے سینے کی دھڑکن کو تیز کرتے ہوئے یہ دنیا کو پیغام دے رہا ہے ہم رسول اللہ کے احسان فرماش امتی نہیں ہم رسول اللہ کے وہ غلام ہیں اگر حالات ایسے ہیں تو ہم نعروں کی صورت میں گلی کوچے میں تاجدار ختم نبوت کے نعرے لگائیں گے اگر وقت آیا تو سامنے تخت پر رکھ کے ہم گدیاں بھی رسول اللہ کے لیے قربان کر دیں گے لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ اسلام سب سے بڑا آج امت مسلمہ کو بار بار ایک سوال گھمایا جاتا ہے کیا صحابہ نے میلاد منایا برادران اسلام سچے دل سے بات توجہ سے سننا یہ تو سرکار کا کرم ہے صحابہ کی قربانیوں کی برکت ہے آج ہم نعرے لگا رہے ہیں صحابہ کرام نے حضور کی آمد کے نعرے نہیں تلواریں ہاتھ میں لے جا کے کبھی بدر میں گئے کبھی احد میں گئے حنین میں گئے یرموک میں گئے تبوک میں گئے جنگ جنابہ میں منکر ختم نبوت کے سر قدم کر کے یہ بتا دیا لوگوں بعد میں آنے والے اگر وقت آئے تو پھر بہتر سنبھال کے میں رکھنا اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے موقع پر جھنڈوں کی صورت میں بھی جھنڈوں کی صورت میں بھی نعروں کی صورت میں بھی تلواروں کی صورت میں بھی میدان سجے تو پھر بھی واپس نہ رہنا پیچھے نہ رہنا آگے بڑھ کر گردن کو من صفا نبی ہے 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 رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک برادران اسلام عاشقان رسول رسول اللہ لبیک تاجدار ختم نبوت بحرین کے وہ نوجوان وہ بچے کامشن آج ہم نے اپنے بچوں کو رسول اللہ کی محبت سکھانا چھوڑ دیے
حضرت سیدنا امیر المومنین فاروق اعظم کا زمانہ ہے، بحرین کے بچے کھیلنے کے لیے باہر نکلے، وہ ہاکی کھیل رہے تھے، گلی ڈنڈا کھیل رہے تھے، تو وہ جو ان کی گیند تھی، وہاں بحرین کا بڑا پادری قریب موجود تھا، وقعت القرۃ علی صدرہ، اس پادری کے سینے پر جا پڑی، فاخذها، اس نے اس کو پکڑ لیا، وہ بچے اسے مانگنے گئے، اس نے دینے سے انکار کیا، لیکن ایک بچہ محمد عربی سے محبت رکھنے والا، اس نے کہا آخری تن لا لئیے، زور لا لئیے، اس نے کہا سألتک بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم الا رددتها علینا، ہماری گیند واپس کر، ہم تجھے محمد رسول اللہ کا واسطہ دیتے۔ برادران اسلام، وہ شخص صحابہ اس پادری نے انکار کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام انبیاء علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی۔ یہ بچے تھے، کم عمر تھے، آج 70 سال بندے کو گزر جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے تو کبھی نہیں سنا بھی تو نے اپنے کان بند کر رکھے، تو نے زبان بند کری، تو نے آنکھیں بند رکھی، تو نے کبھی سیرت مصطفیٰ پڑھی نہیں، تو نے سیرت صحابہ نہیں پڑھی، تو نے حضرت خالد بن ولید کے جنگی کارنامے نہیں پڑھے، ابو عبیدہ بن جراح کے جنگی کارنامے نہیں، تو نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کی قربانیاں نہیں پڑھی، تو نے فاروق اعظم کی قربانیاں نہیں پڑھی، تو نے عثمان غنی کی بہادری، علی المرتضیٰ کی شجاعت نہیں دیکھی، تجھے کیا پتا امام علی مقام امام حسین کربلا میں کیوں گئے؟ تو برادران اسلام، وہ تھے بچے، لیکن آج کے بڑی عمر والوں سے بھی آگے نکل گئے، انہوں نے اس وقت کہا گیند جائے کوڑے میں، اب ہم اس کے پیچھے پڑ گئے، انہیں بندوں سے اس پادری کو واسع جہنم کر کے مار دیا، کیس چلا، فاروق اعظم کے پاس پہنچے، آج تو جناب کبھی جرانوالا، کبھی فلانا کبھی یہ واقعات کروا کے اسلام کو بدنام کروایا جاتا ہے، مسلمان بھی مسلمت کر رہے ہوتے ہیں۔ فاروق اعظم کا زمانہ تھا، اس وقت آپ نے جب کیس سنا، پوری حقیقت سے آگاہ ہوئے، تو پہلے آپ نے منافقوں یا کافروں سے بات نہیں کی، پہلے محمد عربی کے غلاموں کو فرماتے ہیں امام شہاب الدین، آپ فرماتے ہیں حضرت فاروق اعظم کو اتنا خوشی مال غنیمت ملنے پر نہیں ہوئی، اتنا خوشی آپ کو علاقے کے فتوحات پر نہیں ہوئی، جتنا خوشی ان بچوں کے ناموس رسالت پر پہرا دے کر گستاخ رسول کا سر دم سے جدا کرنے پر حضرت خوش ہوئے۔ من صفا نبی ہے، من صفا نبی ہے۔ پھر آپ نے اگلا جملہ کیا فرمایا؟ فرمایا الان ازل اسلام، اب اسلام غالب آ گیا۔ اس جملے کی تشریح معنی مطلب یہ ہے حضرت سیدنا فاروق اعظم اس وقت خوش ہو گئے، ہم بڑے بدر میں گئے، احد میں گئے، حنین میں گئے، یمامہ میں گئے، ہر جگہ حضور کی عزت کے جھنڈے گاڑے ہیں، اللہ کا شکر ہے اب یہ سبق بچوں کو بھی یاد ہو گیا ہے، وہ بھی سمجھ گئے ہیں کہ آمنہ کے نام اس لیے ہے، اب ہر جگہ ہر کریا حضور کی عزت پر پہرے بھی ہوں گے، حضور کی ناموس کی باتیں بھی ہوں گی، تاج میرے سب نماز کے نام آخری جملے ہیں امام الانبیاء علیہ السلام کے ماننے والوں، یہ ماہ مقدس جب آتا ہے تو پھر اپنی آغوش میں نور مصطفیٰ کی وہ خیرات لے کر آتا ہے، قیامت تک باندھتا رہے گا یہ مہینہ، حضور کی عظمت کے نعرے لگتے رہیں گے، دشمن چاہے چلتے رہے، پرے خاک ہو جائیں، جل جانے والے، رسول اللہ کا میلاد بھی منایا جاتا رہے گا، ہم نہ رہیں گے، ہمارے آنے والے کے بعد جو رسول اللہ کے غلام آئیں گے ان میں کچھ ایسے بھی ہوں گے جو حالات کے تناظر میں رسول اللہ کو نہیں مانیں گے،
بلکہ آنکھیں بند لے کے پھر رسول اللہ سے یوں پیار کریں گے کروں تیرے نام پہ جا فدا نہ بس ادا دو جہاں فدا دو جہاں سے دل جی بنا کروں کیا کرے ادھار یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ چاروں طرف نور چھایا آقا کا میلاد آیا آیا چاروں طرف نور چھایا آقا کا میلاد آیا خوشیوں کا پیغام لایا آقا کا میلاد آیا خوشیوں کا پیغام لایا آقا کا میلاد آیا اللہ 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 شمس و قمر اور تارے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محافل میلاد چاہے جلوس کی صورت میں ہوں میلاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے یہ محافل و جلوس کی انعقاد کیا اور رب الجلال نے اسے پسند فرمایا اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر انعام عطا فرمایا صحیح مسلم کے اندر امام مسلم نے یہ روایت نقل کی اور امام بیہقی نے شعب الایمان کے اندر امام طبرانی نے معجم کبیر کے اندر یہ حدیث نقل کی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے کہ آپ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے کاشانہ نبوت سے باہر تشریف لائے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اجتماع کی صورت میں بیٹھے ہوئے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ رب العالمین کا شکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے حضور جیسا نبی عطا فرمایا ہے اتنی دیر میں میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا فرمایا خیر ہے کس کام کے لیے اکٹھے بیٹھے ہو یہاں بیٹھنے کا مقصد کیا ہے کیا باتیں بیان کر رہے تھے تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ ہم اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے تھے اور اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے کہ اللہ نے ہمیں آج جیسے محبوب عطا فرمایا ہے گویا کے شہر میں ایک بات کی ہے صحابہ زبان حال سے یہ کہہ رہے تھے فضل رب العلا اور کیا چاہیے فضل رب العلا اور کیا چاہیے بخوبی کمرے میں صرف 2 منٹ مزید گل کریں گا محبت نام سارے نے پڑھنا ہے جامعہ نظامیہ رضویہ محرم کے اندر وہ غلیظ لوگ صحابہ کرام کے خلاف بھوک دینے 1 مہینے بعد ٹھیک وہ جلوس نکال دائے اندرون لوہا
گلیاں ہوئے خیر اگر ہونیاں جنیاں گلیاں نے جلوس کٹ کے انہاں گلیاں نو پاک کر دے جنہوں اپنے نعرے دلال صحابہ دے گستاخ آلودہ کر دے نے او داتا دے فیضان دلال انہاں گلیاں نو پاک کر دے نے جیویں داتا حجویری نے اپنے فیض دلال انہاں گلیاں نو پاک کی دسی جامعہ نظامیہ رضویہ داتا دے فیض دلال انہاں یا رسول اللہ دے نعرے دلال انہوں پھر پاک کر چھڑنا تسا محبت نال پڑھو تاکہ انہاں ظالمان نے آلودہ نعرے میں کوئی اثر نہ رہے فل دے راہ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ سرکار دے نام دے اندر اللہ نے وہ برکت رکھی ہے رحمت رکھی ہے سرکار دا نام مبارک لے نال اللہ ساری بیماریاں دور کر دیندا ہے جامعہ نظامیہ دے لشکر بھی انہاں گلیاں محلیاں دے اندر جڑیاں بیماریاں پھیلیاں ہوندیاں او ختمہ دی صورت جو بیماریاں دھو کے رہ جاندا ہے فضل رب الاولا اور کیا چاہیے اپنے زندگی دے مشاہدے دی گل دسنا کہ بندے تو بیماریاں کیویں ٹلدیاں نے جوڑ ڈاؤن دے اندر مختصر گل کراں گا آج تو کچھ عرصہ پہلے میں تراویح سنائیاں سا تو اتھے ایک کھٹ مل سی کو بڑا تنگ کرتا سی ہر روز تراویح دوبارہ انہیں بیٹھ جانا حضرت صاحب انج نہیں کرنا حضرت صاحب انج نہیں کرنا آج تو سے رکوع انج کیتا ہے آج تو سے تراویح انج کیتے ہیں مسجد نوی نوی بن رہی سی تو کھٹ مل بھی شریک سن نامے نہیں لینا چاہتا تھے اہل سنت و جماعت دے لوگ بھی شریک سن خیر مسجد بن رہی سی انہیں کہہ رہے سن یا رسول اللہ لکھوانا ہے حضور کا نام مبارک لکھوانا ہے ایک کہنے سے سجے نہیں لکھن دینا سنیا نے ایک کیتا کہ رات دے وقت ٹہلا لے آندیاں نے تے مسجد دے اندر رات نوں لا دتیاں نے تو صبح جدوں ختمہ لے جڑا روز تنگ کردا سی تو انہیں آ کے دیکھیا نے انج دی دیوارہ تے یا رسول اللہ لکھیا تے کہندا ہے تساں میرے سینے تے چھریاں چلا دتیاں نے تے انج صافہ پھڑیا تے کہندا میں جا رہا میں تے اج تو بعد مسجد وچ جانا ہی نہیں میں اوتھے خوش ہو گیا میں کہ تیرا نام لیا ٹل جاندیاں بلاواں نے محبت نال تین واری سی رب نے عطا کر دی نسبت نال تیرے نام وچ رب رکھیاں شفاعاں نے تیرے نام وچ رب رکھیاں شفاعاں نے تیرے نام وچ رب رکھیاں شفاعاں نے تیرا جسمانی بیماریاں ساری ٹل جان وہ سارے ہاتھ اٹھا کے ہاتھ لہرا کے آخری دفعہ میرے نال پڑھنا تیرا نام لیا ٹل جاندیاں بلاواں نے تیرا نام لیا یا رسول اللہ تیرا نام لیا ٹل جاندیاں بلاواں نے تیرا نام لیا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں بہت شکر گزار ہوں میں اپنے مادری علمی میرے استادہ کرام سب کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھ پر شفقت فرمائی کہ اس کام کے لیے حضور علیہ السلام کے جلوس کے استقبال کے لیے ہمیں منتخب کیا ہمیں محبوب کیا سب سے پہلے میں بہت شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح جو بندہ اپنے مادری علمی سے منسوب رہتا ہے منسلک اور ان کے ساتھ نسبت جوڑ کے رکھتا ہے میرے قبلہ استاد گرامی قبلہ شیخ الحدیث حافظ عبدالصاد سعیدی صاحب ہم نے رچنا ٹاؤن مسجد مدرسے کا افتتاح کیا تو قبلہ استاد گرامی تشریف لائے بہت ہی پیاری بات قبلہ استاد گرامی کے میرے دل میں اتر گئی ہر بات میرے قبلہ کی یہ سارے چہرے حضور کی بات پر ہی اپنا سب کچھ قربان کر کے تو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں قبلہ استاد گرامی شیخ الحدیث و تفسیر حافظ عبدالستار سعیدی صاحب
بیان فرما رہے تھے تو بیان کرتے کرتے قریب سے ٹرین گزری. جب ٹرین گزری تو استاد گرامی ٹرین کو دیکھ کے فرمانے لگے کہ جس طرح یہ ڈبے انجن کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور اپنی منزل تک یہ پہنچ جائیں گے، اگر انجن سے جدا ہو جائیں گے تو اپنی منزل تک یہ پہنچ نہیں سکیں گے. یہ مسافر جتنے ہیں وہیں کے وہیں رہ جائیں گے. اگر کوئی بھی علماء صوفیاء جو بھی ہیں اپنے بزرگوں کے ساتھ نسبت جوڑ کے رکھیں گے، ناطہ جوڑ کے رکھیں گے، تعلق قائم رکھیں گے، تو انشاءاللہ یہ تو منظر حضور کے غلاموں کا سمندر، حضور کے غلاموں کا یہ لشکر سیدھا جنت میں جانے والا ہے. یہ وہ لشکر ہے، یہ وہ جلوس ہے جو حضور علیہ السلام کے صحیح معنوں میں کریم آقا علیہ السلام کے وارث ہیں اور میرے آقا کریم کے صحیح معنوں میں غلام ہیں. اسی جماعت نے ہی، انہی غلاموں کے آباء و اجداد نے ہی تو حضور کا دین تو یہاں تک لے کے آئے ہیں. کریم آقا کے غلاموں، یہ ہم سب پر بڑا فضل ہے، بالخصوص ہمارے اس بازار پر. اور سب سے بڑی بات جو میرے دل میں ہے، بازار والوں نے تو ہمارے ساتھ شفقت کی ہے، محبت کی ہے. ہماری بات پر انہوں نے لبیک کہا ہے کہ میں نے کہا ایسا کرنا ہے، انہوں نے کہا کر دیں گے، کوئی بات نہیں. جیسا میں نے کہا میرے بازار والوں نے کہا کہ حضور آپ قدم بڑھائیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں. یہ ان کی محبت کے آثار نظر آ رہے ہیں. میرے آقا کے جشن ولادت کی آمد کے لیے یہ بازار سجایا اور محبتوں کا اظہار فرمایا. اللہ کریم مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں آقا کریم کی عشق و محبت عطا فرمائے اور حضور علیہ السلام کے ختم نبوت کا ہم سب کو محافظ بنائے. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. تیرے ہی ماتھے سجا اے جان صحرا نور کا، بخت جاگا نور کا، چمکا ستارہ نور کا. ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. آج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا. چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. الحمدللہ جامعہ نظامیہ کے اساتذہ اور طلباء کرام کا یہ عظیم مجمع واضح کر رہا ہے کہ اہل سنت و جماعت
ایسی جماعت ہے جو صرف مدارس نہیں نبی اکرم کا ذکر بلند نہیں کرتے، جو صرف مساجد نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے ترانوں کو بلند نہیں کرتے، جو صرف اور صرف اپنے گھروں میں ہی نبی اکرم کی عظمت کے ترانوں کو بلند نہیں کرتے، بلکہ سرے بازار بھی نبی پاک کے ذکر کو بلند کرتے ہیں، اور وقت آئے تو سرے بازار تک محدود نہیں رہتے، سرے دار بھی مصطفیٰ کے ذکر کو بلند کرتے ہیں۔ اور الحمدللہ ہر ایک کا چہرہ چمک رہا ہے، ہر ایک کے چہرے پر ایک عجب سی چمک ہے، ایک عجب سی بشاشت ہے، اور بشاشت کیوں نہ ہو، صحابہ کرام کی سیرت کو جو پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ صحابہ کرام جو پریشان ہوتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے، حضور کے چہرے کو مسکراتے ہوئے دیکھتے تو اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیتا تھا۔ اور آج ہر ایک کا چہرہ مسکرا رہا ہے، ہر ایک کے چہرے پر تبسم ہے، یہ تبسم، یہ مسکراہٹ، یہ دیکھ دلیل علمی کے طور پر ثابت کر رہی ہے کہ اللہ رب العزت نے آمد مصطفیٰ کی برکت سے عشاقان دل کو مسرور کر دیا ہے۔ اور اسی اور اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اسی دہے سے سمجھیں، اسی تبسم سے سمجھیں، تو جس طرح اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو باقی صفات میں امتیاز عطا کیا ہے، اسی طرح صفت تبسم میں، صفت دہے میں بھی امتیاز عطا کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امام ترمذی نے روایت ذکر کی ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا افترى ضاحكا افترى عن مثل سن البرق اذا طلعها، کہا تم بھی مسکراتے ہو لیکن نبی پاک کے مسکرانے کو یوں نہ سمجھنا جس طرح تم مسکراتے ہو۔ جب نبی پاک مسکراتے تھے آپ کے دندان نظر آتے، ترمذی کی روایت ہے آپ کے دندان ایسے چمکتے تھے جیسے آسمان پر بجلی چمکتی ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے کیا خوب کہا، اعلیٰ حضرت رحمہ فرماتے ہیں سرتاب قدم، سرتاب قدم، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سرتاب قدم سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، دکن پھول، بدن پھول، دندان و لب و زلف و رخ شاہ کے فدائی، دندان و لب و زلف و رخ شاہ کے فدائی ہیں، در عدن لال یمن مشک ختم پھول۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ۔